کچھ عرصہ پہلے تک ہم وہ لوگ تھے جو اپنی ذات میں بھی شادی نہیں تھے کرتے، لیکن کچھ دہائیوں سے ایسی تبدیلی آئی کہ مسیحیوں نے بھی کزن میرجز کو، جو چاچے اور تائے کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے درمیان شادی کو عام قرار دینا شروع کر دیا اور عام طور پہ یہ شادیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں، جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک ہمارے ویور نے مجھے کہا کہ ہم کزن میرجز کے بارے میں کچھ بات کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک دور تھا جب کہ چاچے اور تائے کے بیٹے اور بیٹیوں میں شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن ماموں اور ماسی کی جو بیٹے بیٹیاں تھیں ان میں شادی جو تھی اس کو روا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کچھ دہائیوں سے ایسی تبدیلی آئی کہ مسیحیوں نے بھی کزن میرجز کو، جو چاچے اور تائے کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے درمیان شادی کو عام قرار دینا شروع کر دیا اور عام طور پہ یہ شادیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم وہ لوگ تھے جو اپنی ذات میں بھی شادی نہیں تھے کرتے، یعنی کہ اگر کوئی گل تھا تو وہ گلوں میں شادی نہیں تھا کرتا، اگر کوئی سوترا تھا تو وہ سوتروں میں شادی نہیں تھا کرتا، اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی اپنی انا یا کسی اور وجہ سے لوگ ایسا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی گل ہیں یہ کسی ایک شخص کی نسل سے ہیں، جس کا نام ہوگا شاید گل، اور اس سے تمام جو گلوں کی نسل ہے وہ چل پڑی، کوئی سوترا ہوگا، اور جتنے بھی سوترے ہیں وہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی تمام نسلیں بھی ہیں یا باقی تمام ذاتیں بھی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مشرقی معاشرے نے جو اقدار بخشی ہیں اور جو خداوند کے کلام نے ہمیں سوچ بخشی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ جن جن رشتوں میں شادی کے بارے میں خداوند کے کلام میں منع کیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم ان رشتوں میں شادیاں نہیں کرواتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو نیا چلن چلا ہے کہ ہم اپنے چاچے اور تائے کے بچوں میں شادیاں کروا رہے ہیں، میرے نزدیک یہ درست نہیں، اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سے خاندانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی کمزوری اور اس طرح کی دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کئی مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماموں اور ماسی کے جو بچے ہیں ان کے بیچ میں کوئی جینیٹک لنک نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کی بلڈ لائن ایک ہی ہے، اور اگر آپ ماموں اور ماسی کے بچوں میں بھی شادیاں کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلمز آ سکتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے کسی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اور کوئی اس طرح کی آپ کے سامنے واضح طور پر کسی شخص کو نومینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کے خاندان کو دیکھیں یا فلاں شخص کو دیکھیں کہ کزن میرجز کی وجہ سے ان کے خاندان میں یہ ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سوچ کے پیروکار ہیں یا ہم جن سوچوں کو لے کر صدیوں سے چل رہے ہیں، ہمیں آج بھی ان سوچوں کو، ان خیالات کو، ان روایات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جینیٹک ڈس آرڈر جو ہے یا جو قریبی رشتہ داروں میں شادیاں ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ بچوں کے جو اعضاء ہیں وہ درست طور پر ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ ایک خاندان تھا جس کے سارے بچے جو تھے وہ نابینا تھے۔ اس طریقے سے ہزاروں باتیں ہیں جو ڈاکٹرز آپ کو گنوا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اقدار ہیں، جو پوری دنیا میں مسیحی جس کو فالو کرتے ہیں،
ہمیں اپنے اس معاشرے میں ان اقدار کو قائم رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے متاثر ہو کر اپنی اقدار کو بھول جائیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کچھ ہو جائے. ایک دفعہ ایک لڑکا اور لڑکی جو آپس میں تائے اور چاچے کے بیٹے اور بیٹی تھے، انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے بھاگ کے شادی کرنے کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، ہم آپ کی شادی باقاعدہ کروا دیتے ہیں. وہ فادر جی کے پاس گئے اور فادر جی نے انتہائی حکمت کے ساتھ، میں سلام کرنا چاہتا ہوں اس خدا کے خادم کو کہ اس نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ کمال تھا. اس خدا کے خادم نے کہا کہ اگر ان کا یہی فیصلہ ہے اور یہ اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں. ان کی باقاعدہ شادی ہوئی اور باقاعدہ ان کا نکاح ہوا. جب چرچ میں ان کا نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو چرچ میں سے ہی لڑکی کے تمام رشتہ دار جو تھے لڑکی کو اور اس کے والدین کو چرچ میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور جو لڑکے کے ماں باپ تھے اس کے علاوہ لڑکے کے بھی تمام رشتہ دار، تمام برادری کے لوگ وہاں سے چلے گئے، اور چرچ میں صرف لڑکا، اس کے ماں باپ، لڑکی اور اس کے ماں باپ تنہا رہ گئے. ذرا سوچیں ہمارے معاشرے میں کتنی شرمندگی کی بات ہے. لیکن یہ ایک چیز تھی جو اس خدا کے خادم نے وہاں کی، اس فادر نے کی، تاکہ اس کام کو یا اس سوچ کو یا اس نئی تحریک کو جو مسیحیوں میں بھی رواج پا رہی ہے اس کو روکا جا سکے. اور اس نے اسے ناپسندیدہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسیحی اقدار کے حامل لوگ ہیں، ہم جو تمام باتوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے بوجھتے ہوئے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے نہ صرف ہماری نسل خراب ہو سکتی ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ معذور پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بھی بن رہے ہیں. ہم نور اور نمک ہونے کے لیے اس دنیا میں خداوند کی قائم کی ہوئی قوم ہیں. اس لیے ہمیں اپنے کردار کو، اخلاق کو، رشتوں کو، نعتوں کو سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے نزدیک ہم مذاق نہ بن جائیں. اس لیے خدا را میری اس درخواست کو قبول کیجئے، اور اگر کوئی ایسے رشتے میں بندھنے جا رہا ہے تو اس کو ضرور بتائیں کہ ہم ایسے رشتوں کو ناپسندیدہ قرار دیں تاکہ ہماری نسلیں معذور پیدا نہ ہوں، ہمارے خاندان اور گھرانے تباہ نہ ہو جائیں. خدا کرے کہ میری یہ درخواست ان لوگوں تک پہنچے جو اس طرح کے رشتوں کو پسند کرتے ہیں. شکریہ.